واہ یار، کیا پیاری پیاری لڑکیاں یونیورسٹی میں امڑ آئی ہیں اس بار۔ اس سال پچھلے تینوں سالوں سے زیادہ حسن جمع ہوا ہے۔ زاہد کی بات پر باقی تینوں دوستوں کی ہنسی کی آواز بھی گونج اٹھی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم اول درجے کے ٹھڑکی ہو۔ جواد نے زاہد کو مخاطب کر کے طنز کیا، جسے پھر سب ہنسنے لگے۔ ارے یار یہ سب چھوڑو، وہ دیکھو تین پریاں آ رہی ہیں۔ اسد نے سب کی توجہ ان کی طرف مبذول کروائی، مگر حاشر ابھی تک رومال سے منہ چھپائے بائک پر لیٹا تھا۔ باقی سب نے باری باری کمرز پاس کیے۔ اسد نے حاشر کو بلایا، ارے یار دیکھ تو صحیح، بالکل نیا مال آیا ہوا ہے، دل خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اسد کی بات پر بیزاری سے منہ سے رومال ہٹا کر لڑکیوں کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی مسکرانے لگا۔ واہ بھئی کیا بات ہے، اتنا حسن! لگتا ہے زاہد کی بات ماننی پڑے گی، پچھلے 3 سالوں سے زیادہ حسن ہمارے فائنل ایئر میں جمع ہو چکا ہے۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ جواد نے شرارتاً پوچھا۔ ارے تو بہت نیک ہے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں، مہمان ہیں ہمارے۔ حاشر کی بات پر سب ہنس پڑے اور حاشر کے ساتھ ہو کر لڑکیوں کے سامنے آ کر رکے۔ لڑکیوں کا پہلا دن تھا تو وہ 4 لڑکوں کو اتنے لوفر آوارہ سے حلیے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ہیلو جونیئرز، خوش آمدید اس پیاری مہنگی یونیورسٹی میں۔ ظاہر نے پہل کی تھی، مگر لڑکیاں کچھ نہ کہہ سکیں۔ اتنی پریشانی کیوں ہے آپ سب کے ان حسین چہروں پر؟ ہم کھا تھوڑی جائیں گے، ہم تو آپ لوگوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اسد نے بھی اپنی طرف سے ٹھڑک بھرے لہجے میں مدد کی پیشکش کی، مگر لڑکیوں کی پریشانی ابھی تک برقرار تھی۔ حاشر نے لڑکیوں سے ریگنگ شروع کی اور طرح طرح سے ان کا استحصال کرنا چاہا، صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ان نئے طلباء و طالبات میں اس کی دہشت برقرار رہے، جس طرح پچھلے 3 سالوں میں وہ دہشت برقرار رکھے ہوئے تھا۔ لڑکیوں کی کسی نے نہیں سنی اور وہ لوگ ریگنگ کے نام طرح طرح کے واہیات کام کروا رہے تھے۔ آس پاس طلباء طالبات یہ سب خاموشی سے دیکھ کر گزر جاتے، کو روکنا چاہتا بھی تو کیسے روکتا۔ حاشر کا باپ یونیورسٹی کا ٹرسٹی تھا اور باقی تینوں کے والدین بھی کسی نہ کسی بڑے عہدے پر تعینات تھے۔ ان کے خلاف یونیورسٹی کے اعلیٰ حکام سے شکایت لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، لہذا آس پاس سے گزرتے کسی اسٹوڈنٹ کو ان کے کسی کام پر غصہ آ بھی جاتا تو وہ غصہ بے بسی سے غصے کے گونٹ کو حلق سے نیچے اتار کر وہاں سے چل دیتا، کیونکہ ماضی میں 2 اسٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ دشمنی مول لے لی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود حاشر اور اس کے دوست غلطی پر تھے، ان 2 اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور ان کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ پر بھی لکھ دیا گیا کہ ان لوگوں نے یونیورسٹی کے قوانین کے خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور ان سب سے ہوا یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس اگلے 3 سال کے لیے بھی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے محروم ہو گئے۔ ان امیر زادوں کا مکمل راج چل رہا تھا اس یونیورسٹی پر۔ ان لڑکیوں سے ہوتے ہوئے جب وہ یونیورسٹی کے لون میں آئی تو اسد نے جس نظارے کی طرف باقی تینوں کی توجہ مبذول کروائی، وہ نظارہ بہت ہی عجیب اور منفرد تھا۔ یونیورسٹی کے حدود میں اس طرح کا نظارہ پچھلے 3 سالوں میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایک لڑکی سائڈ پر ایک بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی، جو کالی عبایا میں ملبوس تھی، چہرہ نقاب سے چھپایا ہوا تھا اور وہ سب سے الگ بیٹھی اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ حاشر اور اس کے دوستوں کے لیے یونیورسٹی کی حدود میں یہ سب ہوتے دیکھنا کسی اجنبی سے کم نہ تھا، کیونکہ اس یونیورسٹی میں تمام تر امیر خاندانوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، جن میں سے عبایا پہنے کبھی کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ زہر نے سر کجانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، یار یہ تو نیا ہی واقعہ تاریخ نے رقم کر دیا، کچھ زیادہ ہی شریف لوگ نہیں آ گئے کیمپس میں، اتنی شرافت کی توقع تو نہیں کی تھی۔ اسد کی اس بات پر سب ہنس پڑے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، محترمہ کے ساتھ تعارف بھی ہو جائے گا اور اس کی مہمان نوازی کا حق بھی ادا کر آتے ہیں۔ حاشر کی بات پر سب نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملایا اور اس جگہ آ گئے جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے آس پاس 4 لڑکوں کو کچھ دیر کھڑے اسے گھورتے ہوئے محسوس کیا، مگر نظر انداز کر دیا۔ آخر اسد نے بات کرنے میں پہل کر دی، ہیلو میڈم، کیا حال ہے؟ وہ خاموش رہی اور کسی بھی قسم کا کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر نے کہا، کیا بات ہے میڈم، بات تو کریں، ہم تو آپ کو تنہا بیٹھا دیکھ کر آ گئے ہیں، سوچا آپ کو کمپنی دینے چلے آئے۔ آخر یونیورسٹی میں پہلا دن جو ہے۔ ظاہر کی بات پر اس نے ترچھی نگاہ سے ظاہر کو دیکھا۔ میں اگر خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بولنا نہیں آتا، یہ چچوراپن کہیں اور جا کر دکھائیں، مجھے پریشان کرنے کی زحمت نہ کریں۔ جواد نے قدرے سختی سے لڑکی کو مخاطب کیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم تمہیں چچورے لگ رہے ہیں؟ یہاں ہم تمہیں جونیئر سمجھ کر مدد کرنے آئے اور نخرے دیکھو اس کے، دیکھے تمیز سے بات کریں، مجھے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے، آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اس لڑکی نے 2 ٹوک جواب دیا۔ حاشر جو یہ ساری گفتگو غور سے سن رہا تھا کہنے لگا، چلیے تمیز سے بات کر لیتے ہیں، ویسے اسد کی بات صحیح تھی کہ کچھ زیادہ ہی شریف لوگ آ گئے ہیں یونیورسٹی میں، جنہیں باقی سب لوگ چچورے اور گھٹیا لگ رہے ہیں۔ اتنی بھی کیا ناراضگی محترمہ کہ ہمیں جج کر کے اتنا کچھ کہہ دیا آپ نے، نہ کوئی خطا نہ کوئی جرم، اور سیدھا ہی فیصلہ سنا دیا۔
واہ بھئی واہ! اتنے میں دوسری لڑکی آئی اور اس نے اپنی دوست کے گرد لڑکوں کو دیکھ کر پریشانی سے اسے مخاطب کیا۔ کیا ہوا کومل؟ سب خیر تو ہے؟ ہائے نام دیکھو کومل، کتنا پیارا نرم و ملائم سا نام ہے، اور لڑکی دیکھو غصے کا آتش فشاں بھرا پڑا ہے اندر۔ جواد کی اس بات سے باقی سب نے مزاح لیتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ ظاہر کر دی تھی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں یا میں جا کر مینجمنٹ سے شکایت کر دوں کہ یہ لوگ یہاں پڑھنے کی جگہ لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کومل نے سخت لہجے میں کہا۔ شوق سے جائے میڈم، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو دفتر بھی صحیح سے معلوم نہیں ہوں گے۔ آئے ہم آپ کو آپ کے مطلوبہ دفتر تک چھوڑ آتے ہیں، وہ شوق سے ہمارے خلاف شکایت درج کرائیں۔ اسد کی اس بات سے زورزار کہکا گونجا۔ کومل کو سخت غصہ آیا اور اپنی دوست کو مخاطب کر کے کہنے لگی، چلو نمرا، یہ گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آنے والے۔ کومل اپنی دوست نمرا کو ساتھ لے کر جانے ہی والی تھی کہ ہاشے پیچھے سے آواز لگ گئی، جس سے کومل کے قدم رک گئے۔ جانے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لو۔ جو بتاؤ تم نے آج کیا اس کا حساب تو میں لے کر ہی رہوں گا، کیونکہ ویسے بھی اب ملاقات تو ہوتی رہے گی، مگر تو آج کی اس بدتمیزی کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ پچھتاؤ گی۔ کومل کا دن یونیورسٹی میں کافی مصروف رہا۔ نمرا کے ساتھ ساتھ کچھ ایک آدھ دوستی اور بھی کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے گھر جاتے ہوئے وہ چار اور لڑکے باہر کھڑے تھے۔ کومل کو جب ان پر نظر پڑی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکے پھر سے کوئی گھٹیا حرکت ہی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ وہ چاروں لڑکے کومل کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ محترمہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کا بیگ ساتھ لے لیں، آپ کے نازک کندھے پر بوجھ ہمیں تو بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ لائیے ہمیں دیجیے، ہم اپنے نازک کندھے کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ زہد کی بات سن کر سب نے کہکا لگایا، مگر کومل کے قدم مزید تیز ہو گئے تھے۔ کومل، ارے مرچوں سے بنی کومل! اب اسد کے تنزیہ بات پر سب کے ہنسی کی باری تھی، سو پھر سے کہکا گونجا۔ ارے بات تو سنتی جائیں۔ کومل کے قدم اب اور تیز ہو گئے تھے، اتنے تیز کہ شاید آج تک زندگی میں وہ اتنی تیز نہیں چلی تھی، مگر وہ لڑکی باز آنے والے نہیں تھے۔ کومل چلتی چلتی جا رہی تھی اور وہ لڑکے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، اور پیچھے سے طنز اور حقارت بھرے جملے کستے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر جب بازار سے گزر ہوا تو دو پولیس کی گاڑی آتی دکھائے دیکھ کر چاروں بازار میں کہیں غائب ہو گئے، اور کومل نے سکھا سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے ایک طرف ہو کر تھوڑا سا وقفہ لیا اور سانس باہر ہونے تک وہیں کھڑی رہی، کیونکہ وہ اتنی تیز چلنے کی بالکل بھی عادی نہیں تھی۔ سانس بحال ہوئی تو وہ وہاں سے روانہ ہو کر گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی جیسے اس کی پھپھو نے دروازہ کھولا، سامنے ہامتی ہوئی کومل کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ارے کیا بات ہے، اتنی ہامتی کامتی کیوں آئی ہو کومل بیٹا؟ پھپھو نے بنا تاخیر کیے سوال پوچھا۔ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے کیا؟ کومل کو جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت مل گیا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، تم بیٹھو یہاں۔ پھپھو نے یہ کہہ کر کچن کی طرف قدم بڑھا دیے اور کچھ ہی لمحوں میں پانی ہی لے کر آ گئیں۔ کومل پانی کو تحمل کے ساتھ پینے لگی۔ پھپھو سے پانی ختم ہونے تک کا انتظار نہیں ہو پایا اور پھر سے پوچھ لیا، کومل بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کومل نے بایا اتارتے ہوئے پورا اعتماد انداز میں جواب دیا، ہاں ہاں میری پیاری پھپھو جان، سب ٹھیک ہے۔ اب بلا وجہ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کومل اب بایا اتار چکی تھی، مگر اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی، تو اتنی ہانپتی ہوئی کیوں آئی ہو؟ پھپھو نے پھر سے سوال کیا۔ ارے وہ راستے میں کچھ کتے پیچھے پڑ گئے تھے، پیچھا کرتے ہوئے بھونک رہے تھے، تو میں تیز سے چلنے لگی۔ اچھا ہوا بازار تک وہ کتے غائب ہو چکے تھے۔ اب کتوں کی وجہ سے تھوڑا تو ڈر لگنا ہے نا؟ کومل نے کندھے اچکاتے ہوئے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا۔ پھپھو نے بھی بات کی تائید کی، ہاں دیکھو بھلا آوارہ کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس گلی میں دیکھو کئی کئی ایک ساتھ نظر آئیں گے، اور تنہا انسان کو دیکھتے ہی بھونکنے لگتے ہیں۔ خیر تم فریش ہو آؤ، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ کومل فریش ہو کر آئی تو کھانا لگ چکا تھا۔ اس نے ندا کے بارے میں پھپھو سے پوچھا، جس کے جواب میں اس کی پھپھو نے کہا کہ وہ سہیلی کی طرف گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ شام کو آؤں گی، اور عامر تو رات سے پہلے آتا نہیں، ڈبل شفٹ جو ہوتی ہے اس کی۔ تم کھانا کھا لو، ان کا انتظار مت کرو۔ کومل کو ہمیشہ ان کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی، آج اکیلے کھانا کھانے والی بات نے اس کا موڈ جو پہلے ہی سے خراب تھا مزید خراب کر دیا۔ مگر بھوک لگی ہو تو موڈ اچھا ہو یا برا، کھانا پھر بھی کھانا پڑتا ہے۔ اس نے کھانا کھایا اور آرام کی گھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہوئے یہاں سوچنے لگی تھی کہ آج تو اس نے اصل بات کو ٹال دیا، مگر اگر پھر ایسا ہوا یا روز ایسا ہوتا رہا تو وہ کیا کرے گی؟ کومل کو بھی ماں بیٹے کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کیا وہ یہ سب ندا کو بتا دے یا نہیں، کیونکہ ندا اور کومل بچپن سے ہی کمرہ شیئر کرتی آئی ہیں، جس کی وجہ سے دونوں میں بہت گہری دوستی ہو چکی تھی، اور دونوں ہر دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ رات کے کھانے پر ندا نے کومل سے اس کی یونیورسٹی میں پہلے دن کے بارے میں پوچھا، جس کے جواب میں کومل نے کہا، یار بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے، بہت ہی بڑی اور بہت ہی پیاری، ٹیچنگ اسٹاف تو کمال کا ہے، لڑکے لڑکیاں سبھی امیر فیملی سے ہیں، تو ماحول بہت ہی اوپن ہے۔ اوپن ماحول میں تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ ندا نے ہنستے ہوئے کومل کی آنکھ ماری، کیونکہ وہ اپنے بھائی عامر کو غصہ دلانا چاہتی تھی۔ وہ کسی حد تک اس پہ کامیاب ہو بھی چکی تھی، جس کا ثبوت عامر کا اسے ترچھی نظروں سے گھورنا تھا، مگر ماں اور کومل کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ ماں کا ڈر اور کومل کے لیے دل میں محبت کا جذبہ اس کا آج تک کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ ماحول جیسا بھی ہو، میں کیا، ہماری نیک صحت اور خوبصورت بچی تو ماشاءاللہ پردہ کرتی ہے، پڑھنے جاتی ہے، پڑھنے سے مطلب اسے، ہمیں کیا لینا دینا وہاں کے ماحول سے؟ پھپھو نے یہ کہتے ہوئے کومل کے سر پر کتنے پیار شفقت برا ہاتھ پھیرا، یہ بتاؤ وہاں پیارے پیارے لڑکے تو بہت ہوں گے؟ ندا نے پھر سے عمر کو تنگ کرنے کے لیے کومل سے
یہ بات پوچھ لی تھی اور کومل سمجھ گئی تھی کہ عامر کو آج ندا نے ہر حال میں غصہ دلانا ہی دلانا ہے۔ کومل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ کہنے لگی، اتنے پیارے لڑکے پوچھو ہمت، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکا۔ عامر کو بہت غصہ آ چکا تھا مگر وہ کومل کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، مگر اپنی ہی بہن ندا کی طرح خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے گھرایا اور گراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ندا اور کومل نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو ہائی فائیو دیا۔ ندا کی والدہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں تنگ کرتے ہو تم لوگ اس بیچارے کو؟ سارا دن کام کاج کے بعد تھکا ہارا گھر آتا ہے اور آتے ہی تم لوگ اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ندا نے ماں کو مخاطب کیا، ارے یار اماں، ایک ہی تو بھائی ہے، اب اس کو بھی تنگ نہ کریں تو کس سے تنگ کرنا ہے پھر؟ یہ ہنسی مذاق ہی تو حسن ہے زندگی کا، ورنہ تو زندگی بورنگ سیاہ لگنے لگتی۔ اچھا بھائی، جو کرنا ہے کرو، آج کل کی نوجوان نسل کو ہر چیز بورنگ لگنے لگتی ہے۔ ندا کی والدہ یہ کہہ کر چلی گئی، ویسے ندا تم بہت زیادہ تنگ کرتی ہو، اسے پتا نہیں اس نے صحیح سے کھانا بھی کھایا یا نہیں۔ کومل نے ندا کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر ندا نے بات ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال لی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی تعداد اور بڑھ چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ تمام تر طلباء و طالبات حاضر ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 کلاسز ہونے کے بعد بریک کا وقت ہوا تو کومل نمرا کے ساتھ لون میں بینچ پر بیٹھ گئی۔ یار کومل، چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں، نمرا نے کہا۔ کومل نے سر نفی میں ہلا کر منع کر دیا، جس پر نمرا نے پھر سے سوال اٹھایا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کومل نے گہری سانس لی، دیکھو یہ سب امیروں والے کام مجھ سے نہیں میل کھاتے، میں نہیں افورڈ کر سکتی، مشکل سے تو اسکالرشپ پر یہاں داخلہ ملا ہے، وین کے مہینے کا کرایہ بھی کتنی مشکل سے پورا ہوتا ہے، بتایا تو تھا تمہیں، تو مجھے مزید خرچے نہیں بڑھانے، تمہیں کھانا ہو تو جا کر کھا لو، میں یہیں انتظار کروں گی تمہارا۔ نمرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بیگ سے پیسے نکال کر کومل کو زبردستی پکڑا دیے، جاؤ جا کر اپنے لیے اور میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ نمرا یار پلیز تم کھا لو، مجھے نہیں کھانا، کومل نے التجائی انداز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ اور اپنی مرضی کا کچھ خرید کر لے آؤ، نہیں تو 3 سال کی یہ دوستی ابھی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ نمرا نے ایموشنل بلیک میلنگ کا سہارا لیا، جو کہ کارگر ثابت ہوا اور کومل کی آنکھوں میں ہزاروں سوال لیے اٹھ کر کینٹین کی طرف روانہ ہوئی۔ کینٹین میں نمرا کے لیے اس کی پسند کا برگر اور ساتھ فرائز اور اپنے لیے اپنی پسند کی آئس کریم خریدی۔ کاؤنٹر پر پیسے دیے، مگر جیسے ہی واپس مڑنے لگی، پیچھے کھڑے حاشیے سے ٹکر کی وجہ سے آئس کریم ساری اس کے شر پر گر گئی۔ کومل کے اوسان خطا ہو گئے، حاشیہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، ابھی تو کل والی باتوں کا حساب لینا تھا اور یہ مزید ایک اور غلطی۔ حاشر نے چیختے ہوئے کومل کو مخاطب کیا، اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کیا تمہیں؟ یہ جان بوجھ کر کیا ہے نا تم نے، چلو اب اس کو ہی جاننا پڑے گا، چلو اب اس کو ہی چاٹنا پڑے گا، چلو شاباش چاٹو اس کو۔ حاشر کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، اصل نے دھیرے سے کہا۔ شٹ، کوئی نہیں بولے گا بیچ میں، صرف میں بولوں گا، چلو چاٹو اس کو، ورنہ میں جو حالت کروں گا تمہارے وہ پوری یونیورسٹی دیکھے گی، میں کہتا ہوں چاٹو اس کو۔ حاشر پھر سے چلایا تھا اور کومل بے بسی کی بت بنی کھڑی اپنی بے بسی پر ماتم کر رہی تھی۔ حاشر چلو یہاں سے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ، ظاہر نے دھیرے سے کہا۔ چلو حاشر چلتے ہیں یہاں سے، جوان نے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلنا شروع کیا اور پھر زاہد اور اسد نے بھی اسے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ جاتے جاتے چیختا ہوا کومل کو مخاطب کر کے اسے گالیاں دے رہا تھا اور ساتھ میں سنگین نوعیت کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ حاشر کو باقی دوست زبردستی وہاں سے لے کر جا چکے تھے، مگر کومل ابھی بھی بت بنی وہیں کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر نقاب میں آنسوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، اور جیسے ہی وہ سنبھلی تو وہ فوراً نمرا کے پاس دوڑتے ہوئے جا پہنچی۔ نمرا نے کومل کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کومل نے نمرا کو ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا اور نمرا سنتے ہی غصے سے پاگل ہونے لگی۔ وہ کومل سے بار بار کہہ رہی تھی کہ چلو چل کر ان سے حساب لیتے ہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ کسی کے ساتھ، لیکن وہ کومل ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ نمرا اس کی ہمت بڑھا رہی تھی، مگر کومل کسی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ نمرا نے پھر کومل کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ہمیں کم از کم یونیورسٹی انتظامیہ سے ان کی شکایت کرنی چاہیے، تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکیں۔ کومل اس کے ساتھ ہو کر یونیورسٹی کے پریکٹر کے دفتر پہنچ گئی۔ دونوں دفتر میں داخل ہوئی تو وہاں 50-55 سالہ شخص بیٹھا کسی فائل میں کچھ کام کر رہے تھے، چشمہ ناک کی نوک پر رکھا وہ فائل کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہونے پر اس نے چشمے کے اوپر سے دونوں پر نظر ڈالی اور ہاتھ کے اشارہ سے دونوں کو سامنے والی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے وہ فائل بند کر کے چشمہ اتار کر کہا، جی بچوں کہیے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ سر ہم شکایت لے کر آئے ہیں، کچھ لڑکوں نے میری دوست کومل کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے۔ نمرا نے فوراً ہی اس بات پر وضاحت دی، شکایت کیا؟ میں جان سکتا ہوں شکایت کس کے بارے میں؟ کیا یہ شکایت ان 4 آوارہ بدمعاش مزاج لڑکوں کے بارے میں تو نہیں؟ پراکٹر صاحب نے انداز شکایت میں مطلوب لوگوں کے بارے میں پوچھا، اور جواب میں موصول ہونے پر اس کے چہرے پر اچنبھے سار بالکل بھی نمایاں نہیں تھے، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کے خلاف کسی شکایت کا کوئی فائدہ نہیں،
بہتر ہے تم لوگ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنی پڑھائی پر توجہ دے، ان لوگوں سے کوشش کرے دور رہے۔ نمرا کو اس بات پر غصہ آیا تھا اور اس کے اگلے سوال میں غصے و تلخی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کے پاس شکایت لے کر آئے ہیں اور بجائے اس پر ایکشن لینے کے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیا انتظامیہ کا یہ کردار ہوتا ہے؟ پراکٹر تھوڑی دیر میز کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، بچوں، جن لوگوں کی شکایت لے کر آئے ہو تم دونوں، ان کے خلاف یہ کوئی پہلی شکایت نہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں درجنوں کے حساب سے شکایات موصول ہوئیں، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاشر ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا اور اس کے والد اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں، بہت اوپر تک تعلقات ہیں اس فیملی کے۔ دیکھ کر اس کے ساتھی زاہد، جواد اور تیسرے کا نام بھول گیا میں، ہاں اسد، یہ بھی بہت بڑی بڑی فیملی سے ہیں، سیاستدان، وکلا، پولیس، ہر محکمے میں ان کی جان پہچان ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ میں ایک ادنا سا ملازم، ان پر کیا ایکشن لے سکتا ہوں؟ بھلا ان پر تو پولیس بھی ہاتھ نہیں ڈالتی۔ نمرا اور کومل کو تمام تر سوالات کے جواب مل چکے تھے، کسی بھی قسم کی شکایت وقت کا ضیاع کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دونوں دفتر سے نکلے اور نمرا نے کومل کا حوصلہ بڑھانے لگی، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب وہ کچھ غلط کریں گے تو میں دیکھ لوں گی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں نمرا نے دہرائی، مگر کومل ابھی بھی صدمے میں تھی۔ سب کے سامنے اتنا حد تک امیز رویہ اور گالیوں کے بعد وہ بوجھے دل کے ساتھ کلاس کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ کلاس کے اختتام پر کومل نے نمرا سے کہا کہ وہ گھر جا رہی ہے اور آخری کلاس وہ اٹینڈ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر آئی تو گھر پھوپھو نے وقت سے پہلے آنے پر خیریت دریافت کی، جس پر کومل نے بتایا کہ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے تو آج جلدی آ گئی۔ کومل کمرے میں آرام کرنے چلی گئی، مگر آرام میلوں دور تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں پردے سے وہ مناظر اور وہ باتیں ٹکرا رہی تھی جس سے اس کے آرام کرنے میں خلل پڑ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی جب اسے اس مہنگے ترین یونیورسٹی اسکالرشپ پر داخلہ ملنے کی ای میل موصول ہوئی۔ اس رات اس خوشخبری کو دیر تک گھر پر کتنا انجوائے کیا تھا۔ وہ کئی دن تک اس خمار میں تھی کہ آخرکار اس کو اس کی پسند کی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے جا رہا ہے، مگر اب یونیورسٹی کے شروع کے چند ہی دنوں میں اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ پچھتاوا بھی اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ کومل کے اگلے دن کے غیر حاضری سے نمرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کل والے واقعے نے اس کے ذہن پر کتنا برا اثر چھوڑا۔ نمرا نے کال کر کے کومل کی غیر حاضری کی وجہ جاننے کی کوشش کی، جس پر کومل نے طبیعت ناسازی کا بہانہ بنایا، مگر نمرا بھی جانتی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ نمرا یونیورسٹی کے بعد کومل کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر اچانک پہنچنے پر کومل کو بھی حیرت کا خوشگوار جھٹکا لگا، کیونکہ کومل کے چہرے پر موجود مسکراہٹ بتا رہی تھی اور نمرا کے آنے پر بہت بہت خوش ہے۔ کچھ دیر معمول کی باتیں ہوئی، پھر کومل کھانا کمرے میں ہی لے آئے۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں اور باتوں میں نمرا نے وہی تار چھیڑ دیا جس کی وجہ سے کومل کل سے پریشان تھی۔ تم ابھی بھی کل والے واقعے کو لے کر پریشان ہو، دماغ پر سوار کرو گی ان سب باتوں کو تو تکلیف تو ہوگی۔ کومل نے نوالا منہ کے قریب لے جاتے ہوئے واپس رکھ دیا، دماغ پر سوار نہیں کر رہی، مگر یہ سب میرے دماغ سے نکلتا نہیں تو میں کیا کروں؟ کل سے اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ سب نارمل ہو جائے، مگر دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں نے تو گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ اچھا کیا جو گھر والوں کو نہیں بتایا، بس اب تم بھی کوشش کرو، جتنا جلدی اس پریشانی سے نکل اتنا بہتر ہے۔ نمرا نے کہا، میں کوشش کر رہی ہوں مگر کچھ دن لگیں گے سب بھولنے میں۔ سب کے سامنے نکلی ہنسی ہنس رہی ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نمرا اندر ہی خلا سا پیدا ہونے لگا۔ کومل یہ کہتے ہوئے رونے لگی، جس پر نمرا نے اس کے قریب جا کر اسے گلے سے لگایا۔ نہیں میری جان، روتے نہیں ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بہادر بنو یار۔ کومل اتنی بھی ڈرپوک نہیں مطلب ڈرپوک تو ہے مگر اتنی بھی نہیں۔ نمرا کی اس بات پر کومل بے اختیار ہنسی تھی۔ چپ کرو پاگل کہیں کی، میں ڈرپوک نہیں ہوں، نمرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یار پہلے ڈرپوک ہونے کے شبہات تو مٹا دو اور یہاں سے تو پوچھ لو، پھر کہنا کومل ڈرپوک نہیں مطلب وہی کہ زیادہ ڈرپوک نہیں۔ کومل نے آنسو سے پوچھتے ہوئے ساتھ پر تکیا نمرا کی طرف پھینکا تھا، جسے مہارت سے نمرا نے کیچ کر لیا۔ ویسے میں اسکول کی سب سے اچھی کریکٹر تھی۔ اچھا یار میں جا رہی ہوں، دیر ہو گئی ہے اور میں اچانک آئی ہوں، گھر والوں کو بتایا بھی نہیں۔ میسج کیا تھا امی کے واٹس ایپ پر لیکن وہ ابھی تک سی نہیں ہوا۔ نمرا نے کومل سے رخصت لی اور جاتے پھر سے اسے حوصلہ دیا کہ پریشان نہیں ہو، وہ اس کے ساتھ ہے۔ نمرا کے آنے سے کومل کا خود اعتمادی بہت تک بحال ہو چکی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی گئی اور یونیورسٹی میں دن معمول کے مطابق اچھا گزر رہا تھا۔ جب تک بریک کے دوران ہاشر اور اس کی آوارہ دوستوں سے ان کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی چاروں نے ان کا راستہ روکا۔ کومل پریشان ہو گئی لیکن نمرا بہت پر اعتماد تھی۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ تم لوگ یہاں پڑھنے آتے ہو یا آوارہ گردی کرنے؟ جب دیکھو لوگوں کو تنگ کرنا، ان کے لیے مشکلیں پیدا کرنا، یہی مشکل ہے تم لوگوں کا؟ نمرا نے بہت سختی سے پوچھا تھا۔ ارے یہ تو کومل میڈم سے بھی زیادہ تیکھی ہے، لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مرچیں کھاتی ہے۔ اثر کی بات پر اثر سمیت باقی تینوں دوست بھی ہنس پڑے۔ میڈم ہم تو خدمت گار ہیں، سب کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
ظاہر نے اداکاری کے انداز میں کہا۔ جواد نے فوراً جملہ کسا، وہ فرض جو کبھی ادا نہ ہو پایا۔ یہ بات کہنی تھی کہ ان چاروں سمیت نمرہ اور کومل کو بھی ہنسی آئی تھی۔ ظاہر نے کہا، اچھا تو تم دونوں ہنسی بھی ہو۔ کومل نے خود اعتمادی سے جواب دیا، تمہیں اس سے مطلب؟ ظاہر نے پھر سے اداکاری کا سہارا لیا، میڈم مطلب تو مطلبی لوگوں کو کام ہے۔ اس سے پہلے ذات مزید جملوں کا اضافہ کرتا جواد نے پھر سے ایک اور جملہ کس دیا، اور تم ہی وہ مطلبی انسان ہو، تبھی تو پوچھ رہی ہو۔ اس بار کے جملے نے ایک زوردار کہکے کو جنم دیا۔ کومل اور نمرہ اس بار باوجود نقاب کے بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ مذاق ہی صحیح مگر ظاہر مسلسل دو جملوں کے وار سے پست ہو چکا تھا اور شکل پر موجود تصورات سے صاف ظاہر تھا کہ موقع ضائع کا بھی کچھ خراب سا ہو گیا۔ دیکھو وہ ہنس رہی ہیں، پھر سے بھی پوچھو گے ظاہر تم دونوں تو ہنسی بھی ہو۔ اثر نے ظاہر جس کے منہ پر 12 بج رہے تھے کو تنگ کرنے کے لیے جملہ کس دیا، مگر اس بار ظاہر نے مزید نقصان ہونے کے خدشے اور وہ بھی دو لڑکیوں کے سامنے ہونے والے نقصان کے خدشے سے خود کو بچانے کے لیے خاموشی پر ہی اکتفا کیا۔ دوستوں کے آپس میں نوک جھوک کے بیچ نمرہ اور کومل وہ پھر سے جانے لگی تو ہاشم نے دونوں کے پیچھے سے آواز دی، تم دونوں کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میں نے جانے کی اجازت تو نہیں دی؟ کومل جس کی خود اعتمادی کافی حد تک بحال ہو چکی تھی، اس نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا، ہمیں کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آئی ریپیٹ، کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلی گئیں، مگر یہاں حاشر کے اندر غصے اور نفرت نے انتقام کو جنم دینا شروع کر دیا۔ باقی تینوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حاشر کو یہ رویہ کتنا برا لگا، جس کے آنے والے طوفان سے وہ سب بخوبی واقف تھے۔ اگر کوئی واقف نہیں تھا تو نمرہ اور کومل۔ اب کی کومل اس سب کا ایک ٹریلر دیکھ بھی چکی تھی۔ لگتا ہے ان کی عقل اس طرح نہیں جائے گی، سبق سکھانا پڑے گا ان کو، جواد نے حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حاشر نے مسکرا کر جواب دیا، سبق نہیں سکھانا، یہ نازک تتلیاں ہیں، بکھر جائیں گی، بس سمجھانا ہے اور اپنے انداز میں سمجھانا ہے تاکہ بات ان کی کھوپڑی میں گھس جائے۔ یونیورسٹی کے دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے۔ جہاں کومل کو خوشی تھی کہ وہ اپنی پسند کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، وہاں یہ احساس بھی اکثر ہونے لگتا کہ اس نے اس یونیورسٹی میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ حاشر اور اس کے دوست روز روز اس کو تنگ کرنے کے بہانے وارد ہو جاتے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے جس سے وہ کومل کو تنگ کر سکے۔ اس دن جیسے کلاس ختم ہوئی، پروفیسر کلاس سے نکل گئے تو حاشر اور اس کے دوست کلاس میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر کے سب کو اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھنے رہنے کا کہا۔ بہت سو کو حاشر اور اس کے دوستوں کا تاثر پتا تھا، مگر جن کو پتا نہیں تھا تو جونیئرز ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نہیں بول سکا، خاموشی سے چھا گئی اور اثر نے خاموشی توڑ دی۔ ہم یہاں آئے ہیں آپ سب کا مورال بڑھانے، آپ سب میں خود اعتمادی پیدا کرنے، کیونکہ آپ لوگ جب بھی کہیں بھی اس یونیورسٹی کی نمائندگی کریں گے تو لگنا چاہیے کہ یہ اس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر نکلے ہیں۔ ظاہر نے بات کو آگے بڑھایا، اور اس کے لیے ہم آپ میں سے باری باری ہر ایک سے تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز کروائیں گے۔ جوان نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے بڑے بڑے گنگرالے بال تھے، یہاں آؤ تم، ہاں ہاں تم، بالوں کی دکان، تمہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ۔ کلاس میں ہنسنے کی آوازیں آئیں تھوڑی بہت، مگر اس لڑکی کی طرف سب پریشان تھے جس کو بلایا گیا تھا۔ وہ ڈرا سہما ان کے پاس گیا۔ ظاہر نے لڑکی کو مخاطب کیا، چلو ڈانس کر کے دکھاؤ ہمیں، ہم سب اس ایکٹیویٹی کا آغاز تھوڑے اچھے اور لائٹ انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکا کھڑا رہا کچھ دیر اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جواد نے اسے مخاطب کیا، چلو سٹارٹ کر دو، کیا سوچ رہے ہو؟ لڑکا اب بھی ساکن کھڑا سوچ رہا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں ڈانس نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکے کے جواب سے چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ کیا مطلب تم ڈانس نہیں کرنا چاہتے؟ تم سے ہم نے ریکویسٹ نہیں کی، تمہیں یہ آرڈر ہے، اسد نے کہا، لیکن میں ڈانس نہیں کر سکتا اور میں کسی بھی ایسے آرڈر کو فالو کرنے کا پابند نہیں۔ لڑکے کا یہ کہنا تھا کہ چہم گوئیاں مزید تیز ہو گئی۔ حاشر نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا جس سے کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جو کہا گیا ہے وہی کرو، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حاشر نے تلخ اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ جونیئر نے جیسے تیسے کر کے ڈانس کیا اور اس ڈانس کے بعد باری باری کچھ اور لڑکوں کو بلایا گیا اور سب سے یہ عجیب طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی گئی۔ پھر حاشر نے کومل کو بلایا، اب تم آ جاؤ مس ابایا۔ کلاس میں موجود لڑکیوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہماری باری ہے۔ کومل بھی سہم سی گئی۔ ڈائس پر پہنچی تو اس سے ظاہر نے پوچھا، کیا کر سکتی ہو؟ گانا گا سکتی ہو؟ جس کے جواب میں کومل نے نفی میں صحیح لایا، تو کیا کر سکتی ہو؟ ظاہر نے پھر سے پوچھا، شعر سنا سکتی ہو؟ کومل نے سہمتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شعر نہیں، یہاں مشاعرہ تو نہیں ہو رہا۔ جواد نے فوراً نفی میں صحیح لاتے ہوئے کہا، سنا دو، تم شعر سنا دو چلو۔ حاشر نے اس کی بات مانتے ہوئے اسے اجازت دی۔ حاشر کی بات نے کومل کی حوصلہ کافی حد تک بڑھا دیا تھا اور خود اعتمادی سے خود کو موٹیویٹ کرنے لگی کہ اس طرح مثبت کاموں میں شمولیت تو وہ اسکول سے کرتی آئی ہے۔ بشیر بدر صاحب کا ایک بہت اچھا شعر میں وہ سنانا چاہوں گی، کہتے ہیں کہ اب کسے چاہے کسے ڈھونڈا کرے، تو بھی آخر مل گیا، اب کیا کرے۔ شعر سنانے کی دیر تھی کہ کلاس میں موجود گھٹن والا ماحول مثبت انداز میں دان دینے والے میں بدل چکا تھا۔ حاشر بھی شعر سے بہت متاثر ہو چکا تھا، گو کہ اسے شاعری کی اتنی سمجھ تھی نہیں، مگر سر ہلا کر اس نے کومل کو داد دی تھی اور اس کے دوست تو تالیاں بجاتے رہے، واہ واہ بھائی بہت خوب۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شعر و شاعری سے ماحول بورنگ ہو جائے گا، مگر اس نے تو کلاس کی بوریت ہی ختم کر دی۔ تو مس کومل آپ ایک اور شعر سنا دے، ظاہر نے کہا۔
کومل نے کے بعد دیگرے کئی اشارے سنائے اور ماحول خوف و ہراس سے بدل کر اب تفریح و لطف والا بن چکا تھا۔ کومل کے بعد ہر ایک اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی اپنی باری لگوانا چاہتا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ وہ جا کر کچھ نہ کچھ پرفارم کرے، لطیفے، شعر و شاعری، کورس، گانا، کوئی ہنر، کوئی خاص بات، حتیٰ کہ ہر طرح کی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملی اور سب بہت لطف اندوز ہوئے۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد کومل اور اس کے دوست نمرا جب گھر جا رہے تھے تب ہاشی کا دوست اسد ان کے پاس آیا، ان کو ہاشی کا پیغام دیا کہ وہ آج کی اس کلاس میں لگی رونق سے بہت متاثر ہوا، اس وجہ سے وہ آج کے بعد ان کو تنگ نہیں کرے گا، وہ آزادی سے یونیورسٹی لائف انجوائے کر سکتی ہے۔ یہ پیغام سننا تھا کہ کومل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ نمرا نے کہا، دیکھا میں نے کہا بھی تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھو اس نے خود دشمنی ختم کرنے کا پیغام بھیجا۔ اب تم ہوگے تمہاری یہ پیاری پسندیدہ یونیورسٹی، عیش کرو گا، یاد کرو گی۔ نوک جھوک کے بیچ نمرا کی بس آ گئی، وہ رخصت لے کر چلی گئی۔ کومل خوشی سے بیسمنٹ کی پیدل مسافت کو جانے کب طے کر گئی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے گھر والوں کو اس کے چہرے پر موجود خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مگر وجہ جاننے پر کومل کہہ دیتی کہ یونیورسٹی کی لائف سٹائل کی وجہ سے، اور خاص وجہ نہیں، اور یہ سچ بھی تھا کیونکہ ابھی تو وہ الجھنوں سے نکل کر یونیورسٹی کی لائف کو انجوائے کرنے والی تھی۔ اگلے 2 دن چھٹی کے بعد کومل تقریباً ایسے ہی گزرے، خوشی خوشی سے ہر کام کرنا، ہنستے مسکراتے سب سے باتیں کرنا۔ رات کو کمرے میں ندا سے رہا نہیں گیا اور اس نے فوراً سے کومل سے پوچھا، کومل یار کیا بات ہے، کس بات کی اتنی خوشی ہے تمہیں؟ مجھے تو بتا سکتی ہو نا، مجھ سے کچھ پا رہی ہو؟ کومل جو پڑھائی میں مصروف تھی کتابوں میں ہی الجھی ہوئی کہنے لگی، کچھ نہیں، بس میری پسند کی یونیورسٹی تھی، یہ سب پتا تو ہے تم لوگوں کو، اور مجھے اب وہاں مزہ آنے لگا، میں وہاں گزارے گئے ہر ایک پل کو یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ ندا نے پھر سے سوال پوچھا، کوئی پسند تو نہیں آ گیا ہم سے چھپا رہا ہو؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں۔ کومل جو کتابوں میں الجھی ہوئی تھی یکدم رک گئی اور ندا کو گھورنے لگی، دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا؟ ایسی باتیں کرنے کا خیال کہاں سے آیا تمہارے دماغ میں؟ خوش ہونے کا مطلب کیا صرف یہی ہے؟ کوئی پسند آ گیا؟ ہاں، اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ندا نے کومل کے جذبات کے دریا کا رخ موڑتے ہوئے کہا، جس پر کومل نے بے اختیار ہنسی پڑی۔ چلو اٹھو، تم میری پڑھائی خلل ڈال رہی ہو، الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو۔ چلی جاتی ہوں، مگر جاتے جاتے ہی مگر بتا تو دو کون پسند آ گیا ہے تمہیں؟ ندا نے شرارتاً پھر سے سوال پوچھا۔ کومل نے تکیہ اس کی طرف پھینکا جس سے وہ جان بچا کر ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ اگلے کئی روز بہت اچھے گزرے، کومل کو یونیورسٹی کی لائف اور لمحہ کو یادگار بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ کوئی الجھن ہوئی پریشانی نہیں تھی، صرف اور صرف خوشی تھی اور دل کو سکون دینے والی پرمسرت لمحات تھے۔ ایک دن اس کی دوست نمرا نے اسے بتایا کل وہ یونیورسٹی نہیں آ سکتی تو کل کے سارے لیکچرز کے نوٹس بنا دینا اور وہ اگلے دن آ کر نوٹ کر لے گی۔ کومل نے ایسا ہی کیا اور اس نے روز وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، کلاس میں لیکچر اٹینڈ کرنے سے لے کر بریک کے دوران لان میں بیٹھنے تک، ہر لمحے میں اسے نمرا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ ہاشا کا دوست جواد آیا اور اسے کہا کہ ہم یونیورسٹی کے اردو مشاعرے کی تیاری کے لیے اردو ادب سے واقفیت رکھنے والے لوگوں کی تلاش میں ہے، اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو یہ ہماری تیاری میں مددگار ثابت ہوگا۔ کومل کے یہ موقع بہت اچھا تھا اپنا شاعرانہ ذوق کو لوگوں کے سامنے لانے کا۔ کومل نے حامی بھری اور اسے بتایا کہ میں آڈیٹوریم میں کلاسز ختم ہونے کے بعد پہنچ جانا، یہاں ہم ریہرسل کریں گے اور تیاری کا جائزہ لیں گے۔ کومل نے شرکت کرنے کی حامی بھری اور کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم کی طرف چلی گئی، جو مین بلڈنگ کے عقب میں ایک الگ بلاک میں تھا۔ وہ آڈیٹوریم میں اندر داخل ہوئی مگر وہاں مکمل سناٹا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کومل کو تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی کیونکہ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور جیسے ہی اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے پیچھے سے اس نے اپنا نام سنائی دیا، مس کومل آئیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ اسد کی آواز تھی جس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کومل کی جان میں جان آ گئی اور جا کر اسٹیج پر موجود ڈائس پر لگے مائک میں بولتے ہوئے خالی آڈیٹوریم میں اپنے آپ کو خالی دنیا میں محسوس کرنے لگی۔ مگر تب آڈیٹوریم کا دروازہ بند ہونے کی آواز نے اسے خیالی دنیا سے واپس کھینچ دیا۔ زاہد اور جواد دونوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اسٹیج پر آتے ہوئے عجیب طرح سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو کہا کہ چڑیا جال میں پھنس چکی ہے۔ یہ سنا تھا کہ کومل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یہ ایک جال تھا اسے پھنسانے کے لیے، وہ بیوقوف آ بھی گئی بنا کسی کو بتائے۔ کومل کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ اسد، زاہد اور جواد تینوں اور نے اس کی خون طرف خوار قدم نظروں بڑھانا سے شروع اسے کیے۔ دیکھتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ کومل رونے لگی اور ان کی منت سماجت کرنے لگی تھی کہ وہ اپنی ہر غلطی کی معافی چاہتی ہے، بس اسے گھر جانے دیں، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ کومل نے بھاگنے کی نیت کی اور بھاگتے ہوئے اسد کے ہاتھ میں اس کا عبایا آیا جو بٹن ٹوٹنے سے اس کے ہاتھ سے بھی پھسل گیا۔ کومل نے دروازے پر زور لگایا، کھل نہیں سکا۔ وہ تینوں پیچھے کھڑے دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ یہ تو دروازے کی کنڈی تک پہنچ بھی نہیں سکتی، یہ بھی کھول سکے گی، مگر کومل نے نقاب اتار کر اسے پھندا بنا کر کنڈی میں ڈال کر دروازہ کھول لیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ ابھی آڈیٹوریم سے نکلی ہی تھی کہ سامنے سے بھاگتے ہوئے حاشر کے ساتھ وہ ٹکرا گئی۔ حاشر اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اتنی خوبصورتی، اتنی نزاکت جو آج تک وہ دیکھ نہیں سکا۔ کومل کب کی جا چکی تھی مگر حاشر وہیں بیٹھا سوچوں کی دنیا میں گم گیا تھا۔ اس کے دوست باہر آئے تو حاشر نے ان سے سارے واقعے کی تفصیل پوچھ لی، جس پر تینوں نے اسے بتایا کہ پلان کے مطابق ہم نے پرینک
شروع کیا مگر ہم سے غلطی ہو گئی اور اسے بتانے سے پہلے اسے لگا کہ ہم اس کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ حاشر کو بہت شرمندگی ہوئی اور غصے میں چلانے لگا کہ میں نے پرینک اس سنسان آڈیٹوریم میں کرنے کو نہیں کہا تھا، نہ ہی اس کی بے عزتی کرنے کو کہا تھا۔ اس کا عبایا پھٹا ہوا تھا اور نقاب تک نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ وہ کیا سوچتی ہوگی کہ ہم اتنے گر چکے ہیں۔ اگلے کئی دن گزر گئے اور پھر کئی ہفتے گزر گئے، لیکن حاشر روز کومل کو یونیورسٹی میں ڈھونڈتا۔ ایک روز اس نے کومل کی دوست نمرا سے پوچھا، جس پر نمرا نے بتایا کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ اب کبھی دوبارہ یونیورسٹی نہیں آئے گی، وہ ٹوٹ چکی ہے اندر سے۔ نمرا سے حاشر نے بڑا کومل کے گھر کا پتہ مانگا مگر نمرا نے انکار کر دیا۔ حاشر اب خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ دوستوں سے بھی بیزار ہو چکا تھا اور ان سے بھی تعلق توڑ چکا تھا۔ حاشر کے لیے ہر گزرتا دن اب اس گلٹ کے ساتھ گزارنا مشکل تھا۔ وہ کومل سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر کیسے؟ وہ تو کومل کے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی کے لون میں بیٹھے جب اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا تو وہ بھاگتا ہوا ایڈمن بلاک میں پہنچا، جہاں ایک کلرک نے اس کی فریاد سنی اور اسے چپکے سے کومل کی ایڈمیشن فائل سے گھر کا پتہ بتا دیا۔ حاشر نے بنا وقت ضائع کیے گاڑی نکالی اور سیدھا پتے پر پہنچ گیا۔ چوتھی منزل پر تیسرا اپارٹمنٹ تھا مگر وہاں تالا لگا دیکھ کر چہرے پر اداسی چھا گئی۔ پھر ساتھ والے اپارٹمنٹ کے رہائشی سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو پچھلے 15 سال سے یہی رہ رہے تھے مگر 3 ہفتے پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ حاشر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ کومل پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ شہر کا یہ علاقہ تھوڑا سستا ہونے کی وجہ سے اخراجات بھی تھوڑے سے کم ہو گئے تھے۔ شام کو ایک دن فون پر ای میل موصول ہوئی جس میں سے کمپنی کی طرف سے پہلے انٹرویو میں کامیابی پر مبارکباد دی گئی تھی اور ساتھ دوسرے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ کومل بہت زیادہ خوش تھی مگر گھر پر کوئی تھا نہیں جس کو خوشخبری سنائی جائے۔ وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگی کہ کب اس کی پھپھو اور ندا بازار سے لوٹے اور وہ فوراً خوشخبری سنا دے، مگر دیر بہت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ جہاں 1 گھنٹے تک آ جانا چاہیے تھا وہاں 4 گھنٹے ہو چکے تھے مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور اب کومل کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے جنم لینے لگے کہ اتنی دیر کیوں لگا دی انہوں نے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کومل نے لپک کر دروازہ کھولا تو پھپھو کے ہاتھ پر پٹی دیکھی، جس کو دیکھتے کومل نے پریشانی میں 100 سوال ایک ساتھ پوچھ ڈالے۔ پھپھو اور ندا نے اسے پرسکون ہونے کو کہا، سب خیریت ہے، کچھ نہیں ہوا، بس ایک گاڑی نے رش میں ٹکر مار دی تھی مگر گاڑی میں بیٹھا لڑکا بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے اسپتال لے جا کر پٹی کروا دی، پھر مجھے یہاں گلی کی نکڑ تک چھوڑ کر گیا۔ وہ تو دروازے تک چھوڑنا چاہ رہا تھا مگر اس کے پاس بڑی گاڑی تھی تو گلی میں آ نہیں پا رہی تھی۔ بہت ہی سلیقہ مند بچہ تھا جس کا بھی تھا۔ کومل یار تم دیکھتی نہ تو کہتی یہ تو کسی فلم کا ہیرو ہے، اتنی بڑی گاڑی، خوبصورت پرسنالٹی، ہینڈسم لکس، اونچا قد، خوبصورت بال۔ ندا کی بات کومل نے بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، بس بس بس، زیادہ ناولز پڑھنے سے تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، جاؤ اور جا کر پھپھو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ندا نے منہ بناتے ہوئے کچھ ہڑبڑایا اور اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پانی لا کر ماں کو پلا دیا۔ پھپھو آج مجھے کمپنی کی طرف سے دوسرے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ یہ آخری انٹرویو ہے، دعا کرے یہ بھی اچھا ہو جائے تو نوکری ہو جائے گی۔ کومل نے خوشخبری سنائی، ارے میرا بیٹا بہت بہت مبارک ہو، تیری اس خوشخبری میں تو میرا تھوڑا بہت درد بھی ختم کر دیا۔ دیا نہیں بیٹا، دعائیں، میں تو ہر روز ہر نماز میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اب قبولیت کب ہوتی ہے بس اس انتظار میں ہوں، پپو نے کہا۔ کومل نوکری لگی تو پرومس کرو کہ ٹریٹ دو گی پھر۔ ندا نے کومل سے ٹریٹ کا وعدہ لیا۔ اگلے روز کومل تیار ہو کر کمپنی میں انٹرویو دینے چلی گئی۔ انٹرویو پینل کے سامنے جب پیش ہوئی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ کمپنی کے سی او کوئی اور نہیں بلکہ حاشر ہی تھا۔ کومل دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئی اور کئی سالوں پرانی یادیں واپس آنے لگیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا اور وہاں سے جانے کی اجازت طلب کی۔ انٹرویو پینل کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پہلے انٹرویو میں اتنا اچھا کرنے کے بعد اچانک سے کیا ہو گیا اسے، مگر حاشر جانتا تھا کہ وجہ کیا تھی، کومل کی پریشانی اور گھبراہٹ کی۔ حاشر کے اتنے سال انتظار کے بعد آخر وہ گھڑی آ گئی تھی کہ جس میں وہ کومل کے روبرو ہو سکا تھا، مگر کومل جا چکی تھی اور اس نے حاشر کے ہوتے ہوئے کبھی واپس نہیں آنا تھا، مگر حاشر کا اس سے معافی مانگنے کا موقع تو پیچھے سے ضائع ہو گیا۔ کومل آ کر چلی گئی تھی۔ حاشر اب مزید الجھن میں پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے اتنا عرصہ کومل کو تلاش کیا، اس کے نہ ملنے پر اتنے سارے گلٹ کو سینے میں پالے رکھا،
اس امید پر کہ کسی دن کومل کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگوں گا، مگر وہ موقع اتنے تھوڑے سے پل کے لیے آیا تھا کہ حاشی کے سنبھلتے سنبھلتے وہ جا چکی تھی۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزرے کہ ایک دن HR ڈپارٹمنٹ سے انٹرویوز میں 10 اچھی کارکردگی دکھانے والوں کی لسٹ اور ان کی CVs حاشر کو ای میل کے ذریعے بھیجی گئیں، جس میں سے 5 کا انتخاب کرنا تھا۔ اس لسٹ میں کومل کا نام بھی تھا، جس کی CV پر مکمل پتہ موجود تھا۔ حاشر یہ دیکھتے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شام کو ہی دفتر سے سیدھا اس پتہ پر پہنچا۔ اس نے پوچھتے ہوئے گھر آخر ڈھونڈ لیا۔ راستے میں خریدے ہوئے پھلوں کے کارٹن لا کر دروازے کے سامنے رکھ دیے اور دروازے پر دستک دی، اور کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے ندا موجود تھی۔ ندا نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ارے آپ! اماں دیکھے کون آیا ہے، آپ اندر آئیں، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ یہ پھل ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ کچھ آپ اٹھا لیں، کچھ میں اٹھا لینے میں مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حاشر نے 2-3 کارٹن اٹھائے اور ایک کارٹن ندا کے حوالے کیا۔ حاشر گھر کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں پہنچتے ہی ندا کی والدہ کمرے سے باہر آئی اور حاشر کو دیکھتے ہی مسکرا اٹھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی حاشر نے حال پوچھا، آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بہتری آئی ہے کیا؟ شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم آ گئے ہو، یہ بھی بہت اہم ہے غریبوں کے لیے۔ حاشر کو لے کر کمرے میں بٹھا دیا اور ندا کی والدہ نے ندا کو چائے بنانے کو کہا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ کر معمول کی باتیں کرنے لگی۔ ندا خوشی خوشی اپنے کمرے میں کومل کو یہ خوشخبری سنانے چلی گئی تو وہ ایک امیر زادہ آیا ہے جو ماں کو اسپتال لے کر گیا تھا۔ کومل ندا کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے کے لیے چلی گئی۔ جب چائے تیار ہوئی تو لوازمات کی ٹرے ندا نے اٹھائی اور چائے اور پیالوں کا ٹرے کومل نے تھام کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کومل کی نظر جب حاشر پر پڑی تو ٹرے اس کے ہاتھ سے گر گیا، پیالیاں ٹوٹ گئیں اور چائے فرش پر بہنے لگی۔ حاشر کے سوٹ پر بھی چائے گر گئی۔ میں وہ چائے کی تپش کی وجہ سے جلنے سے بچ گیا۔ کومل دھیان سے کیا کر رہی ہو؟ ابھی حاشر بیٹے پر گرا دیتی۔ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ پپا نے کومل کو ڈانٹا، جس پر کومل نے حاشر سے معافی مانگی۔ کومل جاؤ، حاشر کو باہر واش بیسن میں سوٹ ڈلوا کر دو روئی کے ذریعے، اور ندا تم یہ فرش صاف کرو اور یہ ٹکڑے اٹھا لو، تب تک میں اور چائے بنا دیتی ہوں۔ کومل حاشر کو روئی پکڑا کر اسے واش بیسن کے پاس لے گئی، جہاں حاشر روئی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں بھگو کر سوٹ صاف کرنے لگا۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں، اور کتنی جگہ چھوڑنی پڑیں گی مجھے آپ کی وجہ سے؟ کومل نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں نے آپ کا پیچھا نہیں کیا، میں تیمارداری کے لیے آیا ہوں اور آپ کو میری وجہ سے کوئی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ حاشر نے کہا، لیکن آپ کو پتہ چل چکا کہ یہ میرا گھر ہے تو آپ چلے کیوں نہیں جاتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کومل نے سپاٹ لہجے میں ایک اور سوال کیا۔ چلا جاؤں گا، مگر مجھے میری کردہ اور نہ کردہ غلطیوں کی معافی مل جائے تب۔ حاشر نے جواب دیا، ہر غلطی کی معافی نہیں ہوتی، لیکن مجھے جس غلطی کی سزا مل رہی ہے میں تب وہاں موجود بھی نہیں تھی میں تب وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ حاشر کا یہ کہنا تھا کہ ندا نے آ کر دونوں کو اندر بلایا۔ بات ادھوری رہ گئی اور حاشر کے دل میں گلٹ پھر سے دب گیا۔ رات تک ہر زبان پر حاشر کی تعریفیں تھی اور وہ تعریفیں رات کے کھانے پر بھی کومل کو سننی پڑ رہی تھی، مگر کومل بار بار بیزاری سے بات بدل دیتی۔ ندا نے کومل کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات کو جانچ لیا تھا اور کومل سے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر کومل نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ چند لمحوں میں کسی کا پتہ نہیں چل جاتا کہ انسان اندر سے کیسا ہے، اس لیے اتنی تعریف مجھے پسند نہیں، جبکہ ہم میں سے کوئی سے ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں۔ کومل کی بات پر اس کی پھپھو نے کہا، اتنا سلیقہ مند تو ہے، انسان کی فطرت چند لمحوں میں معلوم ہو جاتی ہے، اور بہنیں تو یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا رشتہ مانگنے آ جائے تو میں تو فوراً سے ہاں کر دوں۔ آج کل کہاں اتنے اچھے شریف سلیقہ مند لڑکے ملتے ہیں، اوپر سے امیر بھی، بہت تعلیم یافتہ ہے۔ کومل کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس بات سے۔ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہیں وہ کون ہے؟ وہی لڑکا جس کی وجہ سے میں یونیورسٹی چھوڑ کر آئی ہوں، جس کی وجہ سے میرا کیریئر خراب ہو چکا۔ وہ اچھا ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ اگلے کئی دن تک کسی نے گھر میں حاشر کی تعریف تو کیا نام تک نہیں لیا۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ حاشر نے کومل کو جو نقصان پہنچایا وہ ناقابل تلافی ہے۔ حاشر جتنا بھی اچھا انسان ہو، اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ حاشر کچھ دنوں بعد پھر سے ان کے گھر آیا، مگر اس بار کومل کے گھر والوں کے تیور اچھے نہیں تھے۔ کومل نے حاشر کو سب کے سامنے مخاطب کر کے پوچھا کہ بتائیں ان سب کو کہ آپ نے کیا کیا تھا میرے ساتھ یونیورسٹی میں، کہ میرا کیریئر ہی خراب کر دیا۔ حاشر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری بے گناہی کی گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں نے پہلے جو کچھ کیا تھا وہ سب ضد اور انا میں آ کر کیا، اور اس کی میں بارہا معافی مانگ چکا تھا اور ہمارے بیچ سب ٹھیک ہوا تھا، مگر اس دن میں وہاں نہیں تھا اور میں نے اسے پرینک
کہ انہیں کہا تھا کہ وہ اس کو بالکل ہی غلط طرح اپلائی کرنے لگ گئے تھے اور میرے وہاں پہنچنے سے پہلے پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ میں تب سے یہ گرد لیے زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے بہت ڈھونڈا تمہیں، مگر تم کہیں نہیں ملی۔ میں تب سے بہت بدل چکا ہوں۔ میں نے وہ بے مقصد زندگی تبھی چھوڑ دی تھی۔ میں آپ سے، آپ کے گھر والوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ارے بیٹا، اب ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں اس طرح معافی مانگ کر۔ جب تم قصوروار ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ جو قصوروار تھے ان کو ان کے کیے کی سزا مل ہی رہی ہوگی۔ آنٹی، میں کومل کا ضائع شدہ وقت واپس تو نہیں لا سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کومل اپنی پڑھائی مکمل کرے اس یونیورسٹی سے جہاں پڑھا کرتی تھی، اور اس سب کا خرچ میں اٹھاؤں گا، اور مجھے امید ہے کومل کو میری اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حاشر کی بات پر کومل کا رد عمل آنے سے پہلے اس کی پھپھو بول پڑی۔ اعتراض کیوں ہوگا؟ یہ تو چاہتی تھی کہ یہ ڈگری مکمل کرے، اور اب اگر قسمت نے دروازے پر دوبارہ دستک دے دی تو موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کومل کی مرضی نہ ہونے کے باوجود پھپھو سے پھر سے اس کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا۔ کومل کو پڑھائی پوری کرنی تھی، مگر وہ حاشر کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن پھپھو کی بات وہ نہیں ٹال سکی۔ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا اور حاشر کے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ اپنی غلطی سدھار رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حاشر کو کومل کی پھپھو نے جیسے گھر کا فرد ہی سمجھ لیا تھا، اور کبھی کبھار وہ ان کے گھر کا چکر لگایا کرتا۔ ان کی مالی مدد کرنا یا ان کا کوئی مسئلہ حل کرنا یہ اب حاشر کے لیے گھر جیسی بات بن گئی تھی۔ حاشر کے لیے کومل کے دل میں بھی آہستہ آہستہ جگہ پیدا ہونے لگی۔ اور پھر ایک دن اس کی پھپھو نے جب کومل سے پوچھا کہ حاشر اس گھر کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ کومل نے شرماتے ہوئے بس اتنا کہہ دیا کہ پھپھو آپ بڑی ہیں، جو آپ کو مناسب لگے، اور کمرے میں چلی گئی۔ ادھر حاشر بہت مشکلوں سے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے راضی کیا۔ تاریخ طے ہو گئی اور یوں دو متضاد شخصیتوں کے مالک محبت کے رنگ میں رنگتے ہوئے ایک ہو گئے۔